حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی ایک چیز کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے۔ معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آپ کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایک معاملہ ہوتا ہے آپس میں لوگوں کے ساتھ۔ تو ساری زندگی یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ اصل میں تو نہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نہ مخلوق کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ معاملات کو کم از کم مذہب کا، دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ آپس کے معاملات کو دین اور مذہب کا حصہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ساتھ معاملات نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کو کم از کم دین سمجھتے ہیں۔ آپس کے ساتھ معاملات کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ میرا کئی سال پہلے نا ایک جگہ میں رہا کرتا تھا، کرائے پہ رہتا تھا، اکثر کرائے پہ ہی رہتا ہوں میں۔ تو میں نے کرائے کی بات آ گئی نا، اس لیے میں ٹائم پہ دیا کرتا تھا کرایہ۔ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے ماشاءاللہ۔ اب پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا ان کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں نے مکان خالی کیا تو ان کے سارے ڈیوز بل سارے پے کر دیے۔ ہم نے یہی سنا ہوا تھا بڑوں سے کہ بھئی مکان جب خالی کرو تو اس کا مکان تھا، امانت تھی، تو جو بھی گڑبڑ ہوئی ہے وہ آپ کی ذمہ ہے۔ میں نے پیسے ایسے دے کے اس کے بعد جو ایڈوانس لینے میں میرا تیل نکلا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ آج دے دیں گے، کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، ترسوں دے دیں گے۔ تو بھئی کیوں تمہیں موت آ رہی ہے کسی کے پیسے دیتے ہوئے یار؟ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں روزانہ؟ ہے بھائی، یہ میری ذمہ داری ہے؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، کہ ایک آدمی نے جب گھر کی چابی پکڑائی ہے تو اب آپ کے ذمہ ہے۔ میں ہوں بھی بھلکڑ، بھول جاتا ہوں بہت، جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو مجھے یاد نہیں رہتی۔ 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے، میں بھول ہی گیا۔ اب جب بھول گیا تو پھر مجھے یاد آیا کہ پتہ نہیں شاید میں نے لیے بھی ہیں، میں سمجھا شاید میں لے چکا ہوں، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے ان سے چلتے پھرتے کہہ دیا، میں نے کہا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو دے چکا ہوں تو میں کہوں گا اچھا میں بھول گیا تھا، سوری کر لوں گا، اور نہیں بھولا ہوا اگر میں نہیں دیے انہوں نے تو ان کو یاد آ جائے گا۔ تو میں نے کہا وہ آپ نے 6-7 مہینے پہلے ایڈوانس ابھی تک یاد، مجھے ایسا یہ لگتا ہے کہ آپ نے دیے نہیں۔ اگر اس بندے کو پتا ہوتا نا کہ مفتی صاحب بھول گئے ہیں، کنفیوز ہیں، تو شاید وہ پی جاتا۔ اس کو خیال یہ ہوتا کہ جب بھی کوئی اپنی پیسے مانگے جاتے ہیں تو اسٹائل تو یہی ہوتا ہے نا، میں بھی شاید، تاکہ اگلے کی بے عزتی نہ ہو کہ شاید میں بھول گیا ہوں، شاید۔ تو میں نے شاید کر کے کہا، انہوں نے کہا وہ اصل میں وہ مجھے یاد ہے، میں انشاءاللہ بھی بھجواتا ہوں۔ پھر جو 2 ہفتے 3 ہفتے ایک ہفتے پھر لگا دیے، حالانکہ ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ہر جماعتوں میں بھی جا رہے ہیں، تبلیغ میں بھی وقت لگ رہا ہے، ہر بات میں اللہ اکبر اللہ، جب آپ ان سے سنیں گے نا ہر بات میں اللہ اندر سے نکلے گا۔ تو یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں فوراً لینے کے لیے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ گڑبڑ۔ اس پہ تو اللہ نے بڑی شدید وعید سنائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا 1 درہم پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ نیند امانت تھی کسی کی۔ علماء کہتے ہیں جب تک انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا، اس وقت تک یہ باتیں کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں، کھوپڑی میں نہیں آتی ہیں بات۔ آپ کسی سے پیسے لے لیں، ترسائے گا وہ، ایسا ذلیل کرے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے، ایسے ذلیل کرے گا آپ کو وہ،
کرے بھائی, اگر کوئی چرسی ہیروئنچی یہ کام کرے اچھا ہے, وہ تو برا آدمی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اچھا کس منہ سے کہہ رہا ہے. وہ اپنے آپ کو کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کو کی خوشی کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے عمرہ کرنے جا رہا ہوں؟